بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ اپنی کم مائگی پر اکثر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ ماما اسے بار بار شادی کا کہہ رہی تھی۔ وہ ایک ماں ہو کر اپنے بیٹے کی اجڑی حالت برداشت نہ کر پا رہی تھی، لیکن اس کا دل عزا کے علاوہ کسی اور کا سوچ کر ہی رکنے لگتا تھا۔ آج کی رات بھی اس نے آنکھوں پر گزاری تھی۔ اسے ایک پل بھی سکون نہیں تھا۔ پوری رات سگریٹ پھونکتے گزری۔ اس نے فجر کے وقت وہ حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس وقت سب سو رہے تھے۔ وہ بس کچھ وقت کے لیے وہاں سے دور جانا چاہتا تھا۔ یہاں آ کر اس کی تکلیف مزید بڑھ گئی تھی۔ اگر بات دوستی کی نہیں ہوتی تو وہ کبھی نہیں آتا، لیکن بھائی سے بڑھ کر دوست کے لیے اس نے اپنی تکلیف پس پش ڈال دی تھی۔ وہ اس وقت کھیت میں بیٹھا ایک چھوٹے سے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور ایک سیکرٹ فولڈر سے ایک تصویر نکالی۔ یہ تصویر اس وقت کی تھی جب وہ اسے زریان کے ساتھ نظر آئی تھی۔ وہ ایسی غیر اخلاقی حرکت کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ ایک بے خیالی میں سرزد ہوا عمل تھا۔ بعد میں اسے اپنی اس حرکت پر بہت افسوس ہوا تھا، لیکن آج درد ناقابل برداشت تھا۔ بس دل کے سکون کے لیے وہ تصویر نکال کر دیکھنے لگا۔ کتنے ہی آنسو نکل کر موبائل کی اسکرین پر گر گئے، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں نکل گیا تھا، جانے کتنا وقت گزر گیا۔ دور کہیں مسجدوں سے اذان کی آواز آنے لگی، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس کر کے وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ آس پاس دیکھا تو ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سفید شلوار قمیض میں، سر پر ٹوپی پہنے، سفید داڑھی میں وہ ایک ضعیف شخص تھے جن کے چہرے پر الگ ہی نور تھا۔ لگتا ہے تھک گئے ہو بیٹا۔ انہوں نے ہونٹوں پر شفقت بھری مسکراہٹ لیے دلشیر کو دیکھا تھا۔ بہت زیادہ، اس نے ٹرانس کی کیفیت میں جواب دیا تھا۔ کیا بہت زیادہ محبت ہے اس سے؟ چہرے پر اب بھی وہی مسکراہٹ تھی۔ شاید محبت ہے بہت زیادہ۔ تو کیا اللہ سے اسے نہیں مانگا؟ مجھے لگا تھا وہ مجھے مل جائے گی، میں نے مانگنے میں دیر کر دی۔ اللہ نے اسے کسی اور کی دسترس میں دے دیا۔ اس کے لفظوں میں برسوں کی تھکاوٹ تھی۔ تو کیا تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے؟ نہیں، میں بس اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کے آنسو تکلیف دیتے ہیں۔ جب اس کو پریشان دیکھتا ہوں میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ میں اپنی اس بے چینی کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں تڑپتے دل کا سکون چاہتا ہوں۔ وہ جیسے بے بسی سے گویا ہوا تھا۔ اسے پکارو، سکون تو صرف اس کی ذات کے پاس ہے، عاجزی سے کہا گیا۔ کہاں؟ دلشیر نے حیرانی سے پوچھا۔ اس پاک ذات کو چپکے پکارو، اس سے کلام کرو، اس کا ذکر کرو۔ وہ واحد ہستی ہے جو تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، نہ تمہارا مذاق اڑائے گا۔ وہ سنے گا تمہاری ہر بات کو۔ جو تمہیں تکلیف دیتی ہے وہ تمہارے دل کو سکون پہنچائے گا۔ وہ تمہارا دل غموں سے آزاد کر دے گا۔ بے شک اس کے ذکر کے علاوہ کہیں سکون نہیں، اور صبر سے کام لو۔ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہوں۔ وہ شخص بہت ٹھہر ٹھہر کر اپنے الفاظ ادا کر رہے تھے۔ ہونٹوں پر وہی پرشفقت مسکراہٹ ان کے چہرے پر رقصہ تھی۔ دلشیر کسی ٹرانس کی کیفیت میں ان کی باتیں سنتا چلا گیا۔ ان کا ایک ایک لفظ اسے اپنے دل میں اترتا محسوس ہوا۔ وہ اٹھا اور اسی ٹرانس میں مسجد کی طرف چلا گیا۔ وہ اس وقت مسجد میں اللہ کے حضور سجدے میں تھا۔ یہی ایک جگہ تو تھی جہاں اسے سکون ملتا، جہاں وہ اپنا ہر غم کھل کر بیان کر سکتا تھا۔ اللہ تو شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ اس کے ہر حال سے واقف تھا، لیکن اس نے دیر نہیں کی تھی۔ وہ لوٹ آیا تھا اپنے پاک پروردگار کے پاس۔ اس نے کچھ نہیں کہا، وہ بس خاموشی سے سجدے میں پڑا رہا۔ آنسو آنکھوں سے جاری تھے۔ صبح کی روشنی پر وہ مسجد سے نکلا اور حویلی کی راہ لی۔ آج ایک عرصے بعد اسے اپنے دل و دماغ میں
سکون محسوس ہوا۔ وہ جب حویلی پہنچا تو سب جاگ رہے تھے۔ روحان اور حالے کے علاوہ وہاں سب تھے۔ عزا اور عاشر بھی وہاں موجود تھے، لیکن اس نے ایک غلط نگاہ بھی ان پر نہیں ڈالی۔ بی جان نے اسے ناشتے کا کہا تو اس نے صرف کافی کا کپ اٹھایا اور روم کی طرف بڑھ گیا۔ عاشر نے نظروں سے اوجھل ہونے تک اسے پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ رات عاشر نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ خاموشی سے کمرے میں آ کر سو گیا تھا۔ اس کے اندر جو ڈر تھا وہ بھی چلا گیا۔ صبح سے وہ نارمل تھا۔ عزا کے دل میں ڈھیروں سکون اتر گیا، کیونکہ وہ اپنی فیملی کے سامنے کوئی بھی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صبح جب روحان کی آنکھ کھلی، وہ اپنے بکھرے حلیے میں اس کے سینے میں سر چھپائے سو رہی تھی۔ چہرے پر اب بھی گلال تھا۔ روحان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ جھکا اور اس کی ناک پر لب رکھے وہ نیند میں کسمسائی اور کروٹ بدل لی۔ روحان نے اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا اور اس کے کندھے سے شرٹ ہٹا کر وہاں جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ حالے جو گہری نیند میں تھی، اس کے لمس پر جھٹ سے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھنے لگی۔ اسے شرٹ لیس دیکھ جیسے جیسے اسے گزری رات کا لمحہ لمحہ یاد آتا گیا، اس کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو گیا۔ اس کا دل کیا خود کو وہاں سے غائب کر لے۔ روحان نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے کندھے سے بال ہٹا کے اپنے لب رکھے۔ حالے کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی گئیں۔ اس نے مضبوطی سے سہارے کے لیے روحان کے کندھے کو تھام لیا۔ روحان جھکا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ شرم کے مارے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کی حرکت پر روحان نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ وہ واقعی اس کے سامنے ایک چھوٹی بچی تھی، جو اس سے بچنے کے لیے اسی کے سینے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے حالے کا چہرہ اپنے سینے سے نکالا اور اب باری باری اس کے دونوں گالوں پر لب رکھے۔ اس کے اندر خمار سا بڑھتا جا رہا تھا۔ حالے نے زور سے آنکھیں میچی۔ وہ اپنی سانسیں تک روک گئی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اسے خود سے دور کر پاتی۔ وہ اس کے کان کی سرخ ہوتی لو کو اپنے دانتوں میں ہلکا سا دباتا اس کی روح تک کو کھینچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ رات کی طرح اس کی جان ہلکان کرتا، دروازے کی آواز پر سخت بدمزہ ہوا تھا۔ وہ مڑ کر وال کلاک پر ٹائم دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ وہ اس سے ذرا دور ہوا، اس پر کمبل درست کرتا، اپنی شرٹ پہنی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے آنا مسکراتے ہوئے کھڑی تھی۔ وہ بالکل دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا تاکہ وہ پیچھے نہ دیکھ سکے۔ جی فرمائیں سالی صاحبہ، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ آنکھوں میں شرارت رقصہ تھی۔ دیور جی ذرا اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر نیچے آ جائیں، سب ناشتے میں آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر واپس چلی گئی۔ روحان نے کبڈ میں سے ایک گلابی شیفون کا ہلکے کام کا سوٹ نکالا اور واش روم میں جا کر ہینگ کر دیا اور اپنے لیے ایک براؤن کرتا شلوار نکالا اور واش روم میں گھس گیا۔ وہ جب نہا کر واپس آیا تو حالے ابھی تک ویسی ہی لیٹی تھی۔ حالے اٹھ جاؤ، جلدی نیچے جانا ہے، فریش ہو کر آ جاؤ، میں باہر جا رہا ہوں۔ اس نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور باہر نکل گیا تاکہ وہ آرام سے تیار ہو جائے۔ اس نے شاید ضرورت سے زیادہ تنگ کر دیا تھا اسے۔ سب سے پہلے دلشیر کے کمرے میں گیا تو زریان اس کے بیڈ پر بیٹھا تھا اور دلشیر پیکنگ کر رہا تھا۔ او بھائی، کہاں کی تیاری ہے؟ وہ دلشیر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رات تمہارا ولیمہ اٹینڈ کر کے نکلنے کا ارادہ ہے میرا، دلشیر نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ کہیں نہیں جا رہے تم اگلے 1 ہفتے تک؟ روحان نے اکھڑ لہجے میں کہا تھا۔ روحان، اسے جانے دو، وہاں انکل آنٹی انتظار کر رہے ہیں اس کا، وہاں 1-2 دن گزار کر وہ واپس دبئی چلا جائے گا، زریان نے اسے سمجھایا تھا۔ اس نے ہنکارا بھرا اور سر ہلا دیا اور زبردستی اسے لے کر ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا جہاں سب لوگ موجود تھے۔ وہ بالکل عاشر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ عزا بالکل اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اب کی بار بھی دلشیر نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ کسی اور کی امانت تھی اور اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ بے باکی سے اسے گھورتا رہے۔ زریان اور روحان بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ تبھی حالے نیچے آئی۔ اس کا چہرہ پوری طرح جھکا ہوا تھا اور چہرہ لال تھا۔ بی جان نے اٹھ کر اس کی بالائیں لیں اور اس کا ماتھا چوم ڈالا اور سب کے دلوں میں ڈھیروں سکون اتر گیا۔ آنا نے اسے روحان کے ساتھ والی چیئر پر بٹھا دیا۔
زریان کو آنا پر بے ساختہ پیار آیا۔ وہ ایک بہو ہونے کے سارے فرائض بخوبی نبھا رہی تھی اور فائزہ بیگم کا ہر کام میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ فائزہ بیگم نے آنا کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ناشتہ کرنے لگی۔ تمہارا بزنس کیسا چل رہا ہے؟ عاشر نے ناشتے کے دوران زریان سے پوچھا۔ اس کی بات پر عاشر گڑبڑا گیا۔ جی اچھا چل رہا ہے، لیکن ابھی اسٹارٹ ہے تو اس میں کافی کام رہتا ہے۔ اس کی گھبراہٹ سب نے نوٹ کی تھی، لیکن سب اب خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ حالے نے مشکل سے 2-3 نوالے لیے۔ شرم سے اس سے نظر اٹھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ناشتے کے بعد زریان روحان اور دلشیر کے ساتھ زمینوں پر نکل گیا۔ بی جان نے حالے کو آرام کرنے بھیج دیا تاکہ وہ ولیمے میں فریش نظر آئے۔ سب شام کی تیاری کرنے لگے۔ بلیک کامدار پلازو سوٹ میں وہ فائزہ بیگم اور بی جان کے ساتھ مہمانوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ ولیمے کا انتظام فارم ہاؤس میں تھا۔ ہر طرف تازہ خوبصورت پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کاٹن کے لیمن کلر کے نفیس سوٹ میں فائزہ بیگم بہت گریسفل لگ رہی تھی۔ فائزہ سب سے زریان کے ساتھ رحیمہ بیگم کو آتے دیکھ وہ بھاگتی ہوئی ان کے گلے لگی۔ ان 5 مہینوں میں وہ بس بیچ میں ایک بار ہی ان سے ملی تھی اور آج 3 مہینے بعد وہ ان سے ملی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ آنا کو خوش دیکھ کر رحیمہ بیگم کے دل میں سکون سا اتر گیا۔ آج انہیں اپنے فیصلے پر فخر ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک شہزادے کو چنا تھا جو اپنے رشتوں کو محبت سے لے کر چلنا جانتا تھا۔ آج پہلی بار وہ بی جان سے ملی۔ انہوں نے بھی رحیمہ بیگم کو گلے لگایا۔ پچھلی کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ آنا کی ماں کی حیثیت سے وہ سب سے ملی۔ سب نے ان کو بہت عزت دی۔ رحیمہ بیگم کے ساتھ رشیدہ اور اس کی بیٹی بھی ساتھ تھی۔ حالے سفید ترکش برائڈل گاؤن پہنے روحان کے ساتھ سہج سہج کر قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ بلیک 3 پیس میں وہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ حالے کا ہاتھ تھامے وہ انٹرسٹ سے آگے بڑھنے لگا۔ ان کو دیکھنے والی ہر آنکھ میں ان کے لیے ستائش تھی۔ وہ اس کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھ گیا۔ ازا نے بھی سیم آنا جیسا ہی سوٹ پہنا ہوا تھا، بس کلر چینج تھا۔ پنک کلر کے سوٹ میں وہ بھی گلابی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فوٹو سیشن ہوا، پھر کھانے کا دور چلا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو جان، عاشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تعریف کی۔ ازا تو اس کی تعریف سے کھل گئی۔ شادی کے بعد اس نے کب اس کی تعریف کی؟ شکریہ عاشر، اس نے دھیرے سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ دل کر رہا ہے کھا جاؤں تمہیں۔ عاشر کی بات پر ازا کے ہاتھ لرزے۔ عاشر نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ سب کے سامنے اتنی بے باکی پر ازا کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا کہ کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ شکر ہے کہ کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ صحیح کیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ نہ جانے آج ایسی حرکتیں کیوں کر رہا تھا وہ۔ اس کے جاتے ہی ایک شاطرانہ مسکراہٹ عاشر کے ہونٹوں پر بکھر گئی اور وہ دلشیر کو دیکھنے لگا جو لائٹ گرے 3 پیس میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ازا کے لیے جذبات تو وہ شادی والے دن دیکھ چکا تھا۔ دلشیر کی جو بے دھیانی میں اس پر نظر پڑی، ازا کے لیے جذبات تو وہ شادی والے دن بھی دیکھ چکا تھا۔ اب اسے جلانے میں اسے الگ سکون مل رہا تھا۔ دلشیر عاشر کی حرکت پر اندر تک لہو لہان ہوا تھا۔ آنکھیں میچ کر کھولی اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا اور زریان سے ملتا ڈرائیور کے ساتھ شہر کے لیے نکل گیا۔ اس سے مزید برداشت کرنا اب مشکل ہو گیا تھا۔